نحمدہ ونصلی ونسلم علی سیدنا و مولانا محمد رسول النبی الامین المکین الحنین الکریم الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ واجب الاحترام ساتھ اللہ تعالیٰ کا بے پناہ لطف و کرم اور اس کا احسان عظیم ہے کہ جس کی توفیق سے ہم اس کے ذکر کے لیے اس کے گھر میں جمع ہیں۔ آج ہم اللہ کی توفیق سے سورہ یونس کی آیت نمبر 50 ہے جسے اپنے سبق کا آغاز کریں گے۔ اللہ کریم نے ارشاد فرمایا قل ارأیتم ان اتاکم عذابہ بیاتا او نہارا ماذا یستعجل منہ المجرمون۔ آپ فرما دیجئے کہ ذرا غور تو کرو، اگر تم پر اس کا عذاب ناگہانی طور پر راتوں رات یا دن دہاڑے آ پہنچے تو وہ کیا چیز ہے کہ مجرم لوگ اس سے جلدی چاہتے ہیں۔ اس آیت مبارکہ میں اللہ کریم نے یہ فرمایا کہ اس بات پر ذرا یہ غور کریں کہ اگر میرا عذاب میں فیصلہ اگر کر لوں امر نازل کرنے کا راتوں رات یا دن کے کسی حصے میں، ان پر اگر میرا عذاب آ پہنچے گا تو یہ کیا کر لیں گے، یعنی کون سا ایسا ان کے پاس سامان ہے بچنے کی، کون سی تدبیر ہے ان کے پاس جس کے سبب سے یہ کہتے ہیں کہ کہاں ہے وہ عذاب جس کا آپ ہم سے وعدہ کرتے ہیں ہمیں ڈراتے۔ تو اللہ کہہ رہا ہے کہ میرے بابو ان سے فرما دیں ذرا کس بات میں تم جلدی کرتے ہو، وہ کیا چیز ہے تمہارے پاس ایسی کہ اگر میں فیصلہ کر لوں دن کے کسی وقت میں یا راتوں رات تم پر عذاب نازل کر دوں تو کون سی شے تمہیں بچا لے گی، کون سی ایسی چیز ہے جو تمہارے پاس جس کے سبب سے تم کہتے ہو کہ جلدی آ جائے ہم پر عذاب۔ السم اذا ما باک امانتم به اعلان وقد کنتم به تستعجلون، اور کیا جس وقت وہ واقعہ ہو جائے گا تو تم اس پر ایمان لے آؤ گے حالانکہ تم اسی میں جلدی چاہتے تھے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ اگر وہ عذاب جس کی تم تمنا کرتے ہو، جس کو تم مانگ رہے ہو، اگر وہ واقعہ ہو جائے تو کیا پھر تم ایمان لے آؤ گے اس پر؟ کہ جب اب تم ایمان نہیں لا رہے تو اگر تم اس وقت ایمان لے بھی آؤ تو اس کا کوئی فائدہ ہونے والا نہیں ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ تم اسی لیے اس میں جلدی چاہتے ہو کہ تم اس کو مذاق سمجھتے ہو، تم اس کو ٹھٹھا کرتے ہو، لیکن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ کہا جاتا تھا نا، یا دوسری انبیاء کرام کو لے عذاب کون سا ہے، تو یہ مذاق ہی ہوتا تھا۔ وہ سمجھتے تھے کہ ایسی کوئی بات نہیں ہے، حقیقت میں کوئی اللہ کا عذاب کوئی چیز نہیں ہے، کوئی ایسی ہے حقیقت نہیں ہے، اس وجہ سے وہ کہا کرتے تھے کہ لے آؤ۔ اللہ فرما رہا ہے تم اس استہزاء کرتے تھے اصل میں، جس سبب سے تم جلدی مانگتے تھے، آپ یقین نہ تھا اس بات کا کہ اللہ کا عذاب بھی کوئی چیز ہے۔ وَيَسْتَنْبِئُونَكَ أَحَقُّ هُوَ قُلْ أَيْ وَرَبِّي إِنَّهُ لَحَقٌّ وَمَا أَنْتُمْ بِمُعْجِزِينَ، اور آپ سے وہ دریافت کرتے ہیں کہ کیا وہ عذاب جس کی وہ بات آپ کرتے ہیں واقعی سچ ہے، حقیقت میں وہ عذاب ہے؟ تو اے میرے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرما دیجئے ہاں میرے رب کی قسم یقیناً وہ بالکل حق ہے، اور تم اللہ سے انکار کر کے، اللہ کے عذاب سے انکار کر کے، اللہ کو نام مان کے اس کو اس چیز سے عاجز نہیں کر سکتے۔ یعنی کہ انسان اگر رب کو نہ مانے یا رب کے عذاب کو نہ مانے تو اس سے یہ مراد یہ ہے کہ وہ اللہ کریم کو عذاب نازل کرنے سے عاجز نہیں کر سکتا، اس کے پاس تو وہ قدرت رہے گی، اگر کوئی اس کے عذاب کو مانے یا نہ مانے تو اللہ کو عاجز نہیں کیا جا سکتا۔ تو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہاں میرے رب کی قسم کی یقیناً وہ حق ہے، یعنی کہ اس کا مؤخر کر دینا یا اس کو ٹال دینا یا عذاب کا نازل نہ کرنا یہ اللہ کریم کی اپنی مرضی اور اپنی منشا پر ہے۔ وَلَوْ أَنَّ لِكُلِّ نَفْسٍ ظَلَمَتْ مَا فِي الْأَرْضِ لِأَفْتَدَتْ بِهِ وَأَسَرُّوا النَّدَامَةَ لَمَّا رَأَوْا الْعَذَابَ وَقَضِيَّ بَيْنَهُمْ بِالْقِسْطِ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ،
اور اگر ہم ہر ظالم شخص کی ملکیت میں وہ ساری ہو جو زمین میں ہے تو یقیناً اس سے عذاب کے بدلے میں دے ڈالے، اور جب عذاب کو دیکھیں گے تو اپنی ندامت چھپاتے پھریں گے، اور ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا۔ اب اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جب فیصلہ کرنے کی باری آئے گی یا ان پر گرفت کرنے کی باری آئے گی، ان کا مواخذہ کرنے کی باری آئے گی، اور جب یہ اللہ کے عذاب کو اپنی آنکھوں کے سامنے دیکھیں گے، اور جب ان کو سمجھ آ جائے گی کہ اوہو ہم تو بھولے رہے، ہم غلطی پر تھے، اب تو ہمیں بچانے والی کوئی چیز نہیں، تو اللہ فرما رہا ہے کہ ہر ظلم کرنے والا شخص جو ہے، ہر ظالم، اس کے پاس زمین میں جتنی بھی دولت ہے ساری کی ساری اگر اس کے پاس ہو تو یقیناً وہ اس عذاب سے بچنے کے لیے اس کو فدیہ دینے کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یعنی کہ جب انسان کو ہوش آئے گی اور جب انسان کو پتہ چل جائے گا، دہکتی ہوئی آنکھ کو جہنم کو دیکھ رہا ہوگا اور اس کو اپنے اعمال کا پتہ ہوگا کہ اب یہی میرا مقدر ہے، تو اللہ فرما رہا ہے زمین پر جتنی دولت ہے نا، جتنے مال و ثواب ہیں، وہ سارے کے سارے بھی اگر اس کے پاس ہوں تو وہ دے کر اپنی جان چھڑانے کے لیے تیار ہو جائے گا، لیکن وہ پھر بھی اس سے بچ نہ سکے گا۔ دوسری بات اللہ فرما رہا ہے کہ جب یہ دیکھیں گے عذاب کو تو اپنی ندامت سے اپنے منہ چھپاتے پھریں گے، وہاں ان کو پشیمانی ہوگی، پریشانی ہوگی، شرمندگی ہوگی کہ جس کو ہم جھٹلاتے رہے، جس عذاب کی ہم تکذیب کرتے رہے، استہزاء کرتے رہے، کہاں ہے وہ عذاب؟ جب ان کی آنکھوں کے سامنے ہوگا تو پھر شرمندہ ہوں، ایک دوسرے سے شرمندہ ہوں، ایک دوسرے سے نظریں چراتے پھریں گے۔ مسلمانوں سے کافر تو جو چرائیں گے وہ چرائیں گے، کافر اپنے ایک دوسرے سے بھی نظریں چرائیں گے، اس شرمندگی کے باعث کہ یہ حق تھا جو تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان اقدس سے اللہ کریم نے ہم تک پہنچایا، مگر ہم نے اس کو تسلیم نہ کیا، ہم نے اس کی تکذیب کی، ہم نے اس کو جھٹلایا۔ آج ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑا ہے، مگر اس وقت انسان کے کام کو چیز آنے والی نہیں ہے۔ یہ دولت جس کی ہم بات کرتے رہتے ہیں، اللہ نے فرما دیا کہ ساری دولت بھی اگر کسی انسان کے پاس ہو، کسی ظالم کے پاس ہو، اس دن کام نہ آئے گی، بلکہ پیچھے جیسے سورہ آل عمران میں شاید ہم نے ذکر کیا تھا، اللہ کریم نے فرمایا تھا کہ یہ جو زمین ہے، کہ یہ خزانے ہیں، اس قدر اگر اور بھی ہو جائیں، یعنی کہ ڈبل ہو جائیں، اگر 2 گنا بھی ہو جائیں، تو اللہ کہتا ہے پھر بھی میں فدیہ قبول نہیں کروں گا۔ وہاں یہ دنیا کا مال کام نہیں آئے گا، وہاں کا جو حساب و کتاب ہوگا وہ انسان کے اعمال کے ساتھ ہوگا، اچھے کیے یا برے کیے، وہاں ان کا ناپ تول ہوگا، وہاں ان کی گنتی ہوگی، وہاں ان کی کاؤنٹنگ ہوگی۔ مال و ثواب جو کچھ دولت ہے وہ سارے کا سارا اس زمین پر ہی رہ جائے گا۔ پھر اللہ فرما رہا ہے کہ ہم ان کے درمیان انصاف کے ساتھ فیصلہ کر دیا جائے گا، ان پر ظلم نہیں ہوگا، کہ بھلے وہ اللہ کو نہ ماننے والے تھے، کفر کرنے والے تھے، شرک کرنے والے تھے، ظلم کرنے والے تھے، لیکن اللہ فرما رہا ہے کہ پھر بھی میں ان کے ساتھ عدل کے ساتھ فیصلہ کروں گا۔ جس قدر کسی نے ظلم کیا ہوگا اس قدر ہی اس کو عذاب دیا جائے گا۔ اب ظالموں میں بھی تو طبقات ہوں گے نا، جیسے صالحین میں طبقات ہیں، کوئی جنت کے کسی ایک درجے میں ہوگا، کوئی دوسرے میں ہوگا، کوئی تیسرے میں ہوگا، کوئی اعلیٰ درجے میں ہوگا، اسی طرح ظالموں میں کے بھی درجات ہوں گے نا جی۔ تو اللہ فرماتا ہے جس قدر جس نے ظلم کیا ہوگا اس کے مطابق اس کو سزا دی جائے گی، عدل کے ساتھ دی جائے گی۔ بھلے وہ اللہ کو نہ ماننے والے تھے، مگر اللہ چونکہ عادل ہے اس لیے وہ عدل کرے گا۔ اللہ فرماتا ہے کہ میں فیصلہ جب بھی کروں گا عدل کے ساتھ کروں گا، انصاف کے ساتھ ان کے ساتھ فیصلہ کروں گا، اور ایک ذرہ برابر بھی ان پر ظلم نہیں کیا جائے گا۔ الا ان للہ ما فی السماوات والارض الا ان وعد اللہ حق ولکن اکثرهم لا یعلمون۔ جان لو جو کچھ بھی آسمانوں اور زمین میں ہے سب اللہ ہی کا ہے، خبردار ہو جاؤ بے شک اللہ کا وعدہ سچا ہے، لیکن اس میں اکثر لوگ نہیں جانتے۔ هو یحیی و یمیت والیہ ترجعون، وہی جلاتا ہے، وہی مارتا ہے، اور وہی اسی کی طرف تمہیں پلٹاؤ جاؤ گے۔ یعنی کہ زندگی عطا کرنے والی بھی ذات وہ ہے، موت دینے والی ذات بھی وہی ہے، مارنے کے بعد جگانے والی، اٹھانے والی ذات بھی وہی ہے، اور اسی کی طرف تم پلٹائے جاؤ گے۔ تو اللہ فرما رہا ہے کہ یہ ساری زمینوں کا حقیقی وارث اور مالک تو میں ہوں، اور یہ بھی یاد رکھو
انکار کرنے والوں کہ اللہ کا جو وعدہ ہے وہ سچا ہے، مگر تم میں سے اکثر اب بھی اس بات کو نہیں جانتے، اس بات کو نہیں مانتے۔ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ اے لوگو، بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت اور ان کی شفا آ گئی ہے جو سینوں میں ہیں، اور ہدایت اور اہل ایمان کے لیے رحمت بھی۔ اب اللہ کریم نے اس آیہ مبارکہ میں اس قرآن کریم اس کی فضیلت کو بیان فرمایا کہ بے شک تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے نصیحت آ گئی۔ چار باتیں رب کریم نے یہاں پر کی، نصیحت آ گئی، پھر شفا آ گئی تمہاری بیماریوں کے لیے۔ کن بیماریوں کے لیے؟ جو سینوں میں پسیدہ ہیں۔ اور پھر فرمایا کہ یہ ہدایت ہے، اور پھر اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ تو اللہ کریم نے چار صفات جو ہیں اس میں قرآن کریم بھی کی اس آیہ مبارکہ میں بیان فرمائی۔ اب دیکھیں نا جی، پہلی بات یہ ہوتی ہے، بیماریاں دو طرح کی ہوتی ہیں، ایک انسان کی جسمانی بیماری ہوتی ہے، ایک روحانی بیماری ہوتی ہے۔ جیسے جسمانی بیماری ہے، انسان کو کوئی بیماری لگ جائے، اللہ نہ کرے کسی کو شوگر ہو جاتی ہے، کوئی دل کا مرض لگ جاتا ہے، تو پہلا کام جو اس کے ساتھ کیا جاتا ہے جب بیماری لگ جاتی ہے کوئی، تو پہلی جو بات اس کے ساتھ کی جاتی ہے وہ اس کو نصیحت کی جاتی ہے۔ ڈاکٹر کیا کہتا ہے؟ اگر شوگر کا مریض ہے تو اس کو کہتا ہے تم نے میٹھا نہیں کھانا، اگر دل کے عارضے میں مبتلا ہے بندہ تو اس کو کہتا ہے تو نے زیادہ فیٹس استعمال نہیں کرنے۔ تو پہلی جو بات کی جاتی ہے وہ نصیحت کی جاتی ہے کہ یہ کام نہیں کرنا، تاکہ اس کو ایک بیماری کا پتہ چلے کہ تمہاری بیماری کیا ہے، اور اس کے بعد پھر کہا جاتا ہے کہ اسے بچنا چاہتے ہو تو یہ تمہارے لیے نصیحت۔ اسی طرح پھر اس کے بعد اس کا ٹریٹمنٹ کیا جاتا ہے، علاج کیا جاتا ہے، اس کو دوائی دی جاتی ہے، اچھا یہ کھا لو، اس سے جو ہے جو تمہاری بیماری جو ہے آہستہ 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 جو ختم ہو جائے گی۔ تو اسی طرح روحانی بیماری بھی ہوتی ہے انسان کی، انسان کے روح کی بیماری، جس سبب سے انسان گمراہ ہوتا ہے، ظلمت میں چلا جاتا ہے، ہدایت کے راستے پر نہیں آتا، اللہ کو نہیں مانتا، اللہ کے رسول کو نہیں مانتا، اللہ کی بات کو نہیں مانتا، یہ روحانی بیماری ہے۔ اس کا جسم کے ساتھ کوئی تعلق نہیں ہے، جسم بھلے جتنا مرضی توانا ہو، اگر روح بیمار ہے تو پھر انسان کبھی ہدایت کی طرف نہیں آتا۔ تو اللہ یہ فرما رہا ہے کہ جو لوگ روحانی طور پر بیمار ہیں ان کے لیے یہ قرآن جو ہے یہ نصیحت بن کر آیا، یہ ان کو سمجھانے والی بات آئی کہ باز آ جاؤ، ان حرکتوں سے باز آ جاؤ۔ اور پھر اسی طرح رب کریم نے فرمایا کہ یہ شفا ہے ان لوگوں کے لیے جو گمراہ کن عقائد میں پڑے ہوئے ہیں، شرک کی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، الحاد کی بیماری میں پڑے ہوئے ہیں، طرح طرح کی بیماریاں جن کو روحانی طور پر لگی ہوئی ہیں، اگر وہ اس بیماری سے افاقہ چاہتے ہیں تو ان کے لیے اگر کوئی نسخہ ہے اس زمین پر تو وہ قرآن کے سوا کوئی اور نہیں۔ تو یہ دلوں کا علاج کرنے والا، مردہ دلوں کو زندہ کرنے والا، بیمار دلوں کو شفا دینے والا، یعنی کہ انسان کے قلب کی جو امراض ہیں، قرآن کریم کے اندر اللہ کریم نے یہ طاقت رکھی ہے کہ یہ انسان کی قلبی بیماریوں کو دور کر کے ان کو شفا عطا فرماتا ہے، اور جسمانی شفا بھی عطا فرماتا ہے۔ یہ قرآن کریم جو ہے یہ بھی اس کا معجزہ ہے کہ یہ انسان کی جسمانی بیماریوں کا بھی علاج کرتی ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحاب سے یہ بات ثابت شدہ ہے کہ اگر کوئی بیمار ہو جاتا تو اس کو دم کیا جاتا سورہ فاتحہ پڑھ کر۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتی ہیں کہ جب بھی کبھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی عارضہ لاحق ہوتا تو آپ موضعتین جو تھے نا، یہ موضعتین جو پڑھ کے تھے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو اپنے جسم مبارک پر ہاتھ پھیرا کرتے تھے۔ اور آپ یہ فرماتی ہیں کہ جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا اس دنیا سے رخصت ہونے کا وقت اب آیا تو آپ علالت میں تھے، تو تب میں یہ موضعتین پڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھ مبارک ان کے جسم پر پھیرا کرتی تھی۔
تو یہ شفا دینے والا ہے۔ اسی طرح سورہ فاتحہ کی جو ہے نا صحابہ کرام دم کیا کرتے تھے، اگر کوئی بیمار ہو گیا تو اس کو سورہ فاتحہ پڑھ کر دم کیا جاتا تھا تو اللہ کریم اس کو شفا دے دیتا تھا۔ تو یہ جسمانی شفا بھی عطا کرنے والا ہے، اس کے اندر یہ بھی اللہ کریم نے طاقت رکھی ہے، مگر اصل میں یہ جو شفا عطا کرنے میں آیا ہے دنیا میں، یہ انسان کے دل کو شفا عطا کرنے کے لیے آیا ہے۔ وہ لوگ جو اندر سے گمراہوں میں مبتلا ہیں، جو حق کو نہیں جان سکتے، جو حق کو نہیں پہچان سکتے، جو گمراہ ہیں، جن کے عقائد بگڑ چکے ہیں، جو اللہ کے سوا کسی اور کی پوجا کرنے پر لگے ہوئے ہیں، اللہ کو بلائے بیٹھے ہیں، اللہ کی بات کو بلائے بیٹھے ہیں، ان کو علاج مہیا کرنے کے لیے اللہ کریم کہتا ہے یہ میں نے کتاب نازل کی جو سینوں میں پوشیدہ ہیں، لما فی الصدور، یعنی کہ ظاہری بیماری کا علاج نہیں بتا رہا، اللہ فرما رہا ہے کہ جو تیرے دلوں کے اندر بیماری ہے اس کا علاج ہے یہ قرآن کریم۔ تو یہ بندے کو روحانی طور پر جو ہے یہ جیسے اللہ نے فرمایا تزکیہ کرتی ہے۔ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفتیں اللہ کے بیان فرمائی نا کہ میں نے ایک رسول بھیجا انہی میں سے جو ان پر میری آیات تلاوت کرتا ہے، پھر ان کا تزکیہ کرتا ہے، ان کو کتاب پڑھاتا ہے، ان کو حکمت عطا کرتا ہے۔ تو یہ قرآن بھی انسان کے نفس کا تزکیہ کرتا ہے، صفائی کرتا ہے، اس بیماری کو جو روحانی طور پر انسان کو لگ جاتی ہے جڑ سے اکھاڑ کر باہر پھینک دیتا ہے اور شفا عطا فرماتا ہے۔ تو جب آپ کو بیماری ڈائیگنوز ہو گئی، اس کی نصیحت مل گئی، اس کا علاج مل گیا، اس کے بعد کیا ہوگا کہ آپ صحت یاب ہو جائیں گے، آپ کو شفا مل گئی۔ تو جب روحانی طور پر ان بیمار جو ہوتا ہے اس کو اللہ کریم شفا عطا فرماتا ہے تو وہ ہدایت پر آ جاتا ہے۔ وہ جو گمراہی، جو بدعقیدگی جو انسان کے اندر تھی، اس قرآن نے اس کو نکال کر باہر پھینک دیا اور پھر ہدایت کا نور جو ہے انسان کے سینے میں رکھ دیا۔ تو تیسری صفت جو قرآن کریم کی ہے وہ یہ ہے کہ یہ انسان کو ہدایت نصیب فرماتا ہے، سیدھا راستہ دکھاتا ہے۔ جیسے اللہ فرمایا رہا تھا نا ہدی للمتقین، یہ تقوی والوں کو ہدایت دیتی ہے۔ کون؟ یہ کتاب جس کو قرآن کہا جاتا ہے۔ مگر اگر انسان کے دل کے اندر نفاق کی بیماری ہو، عقیدے میں خرابی ہو، شرک کی بیماری ہو، عقائد میں خرابی ہو، تو پھر یہ قرآن شفا نہیں دیتا۔ پہلے اس سے علاج کیا جائے گا، اس کی بات مانی جائے گی، اس کی نصیحت پر عمل کیا جائے گا، جس سے یہ روکتا ہے اس کو رکنا ہوگا، جس سے کہتا ہے اپنانے کا اس کو اپنانا ہوگا۔ جب یہ آپ عمل کر لیں گے، یعنی کہ دوائی کھانے کے ساتھ ساتھ پرہیز ضروری ہے۔ قرآن کہتا ہے یہ نہ کرو تو اس کو چھوڑنا پڑے گا، قرآن کہتا ہے یہ کرو اس کو کرنا پڑے گا۔ نماز پڑھیں گے، روزہ رکھیں گے، قرآن کی تلاوت کریں گے، تسبیحات کریں گے، وہ آپ کے دل کے اندر جو لگا ہوا زنگ ہے اس کو اتار کر شیشے کی طرح صاف کر دے۔ تو دو کام کرنے ہیں، پہلے جو کہا اللہ اور اللہ کے رسول نے قرآن کے ذریعے اس کو چھوڑنا ہے، اور اس کے بعد جو اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا اس کو کرنا ہے۔ جب یہ دو سٹیپ آپ کر لیں گے تو سمجھ لیجئے کہ آپ کے دل کو شفا مل گئی، پھر آپ ہدایت یافتہ لوگوں میں آگے، وہ لوگ ہو گئے جو اللہ کی طرف سے ہدایت پر آگے، کیونکہ دل کے اندر وہ جو کفر تھا، نفاق تھا، شرک تھا، وہ تو جاتا رہا، اور اللہ نے ہدایت کا نور جو ہے وہ آپ کے سینے میں رکھ دیا، تو آپ ہدایت یافتہ ہو گئے کہ تمہارے دل کے پوشیدہ بیماریوں کو دور کر کے تمہیں ہدایت پر لے آتا ہے۔ یہ قرآن کی صفت ہے۔ اور پھر اللہ نے فرمایا کہ یہ اہل ایمان کے لیے رحمت بھی ہے۔ چوتھی صفت اللہ نے یہاں پر بیان فرمائی کہ جب کوئی بھی بندہ، یاد رکھیے گا، کوئی بھی بندہ جب ہدایت پر آ جاتا ہے، اللہ کا دوست بن جاتا ہے۔ اب اللہ کو دوست، یہاں بھی ہم غلطی کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں اللہ کی دوستی کے لیے شاید کوئی اور کرائٹیریا ہے، نہیں کہ اللہ کا دوست ہونا کو بہت علیحدہ سی کوئی چیز ہے جس کو ہم نے بنا رکھا ہے نا جی، مخصوص کر دیا نا ہم نے کچھ لوگوں کے لیے، یہ اللہ کے دوست ہیں، اللہ کے ولی ہیں۔ نہیں، وہ بندہ مخصوص ہوتا ہے جو ہدایت پر آ جاتا ہے، وہی اللہ کا دوست ہوتا ہے۔ اس میں شکل وضاقتہ یہ ضروری نہیں ہے، نسب بھی ضروری نہیں ہے کہ وہ فلاں ولی کا بیٹا ہوگا تو ولی ہوگا، وہ کالے رنگ کا ہوگا تو نہیں ہو سکتا گورے رنگ کا ہوگا۔ یہ تقسیمیں ہم نے جو ہے یہاں پر رکھی ہوئی ہیں۔ فلاں گدی سے اس کا تعلق ہوگا تو بس دادا جان پیر تھے، ولی اللہ تھے، پیر تو نہیں، وہ پیر تو چلو اور کسی معنی میں چلا جائے گا، دادا جان ولی اللہ تھے، بھائی اللہ کے کامل ولی تھے، اللہ کے دوست تھے، اللہ اور اللہ کے رسول کے مطابق زندگی بسر کرتے تھے،
اب بیٹا بھی ولی ہے، اس کا پوتا بھی ولی ہے، بلکہ پوتے بھی ولی ہیں، نسل در نسل جو ہے وہ ولایت چلی آ رہی ہے۔ یہ تصور بھی دین اسلام میں نہیں ہے۔ جس کے دل کو رب کریم نے ہدایت کے شفا بخش کر ہدایت پر کھڑا کر دیا، وہ اللہ کا دوست ہے، ختم بات۔ اور جب وہ ہدایت پر آ جاتا ہے تو پھر وہ اللہ کی رحمت کا مظہر بن جاتا ہے، پھر وہ لوگوں کو نفع پہنچانے والا بن جاتا ہے، لوگوں کا فائدہ کرنے والا بن جاتا ہے۔ اس کے سبب سے اللہ کریم جو ہے دوسری انسانیت پر اپنی رحمتوں کا نزول کرتا ہے، وہ ساری دنیا کے لیے وہ بندہ رحمت بن جاتا ہے۔ جو صفت قرآن کی تھی وہ بندہ مومن میں آ جاتی ہے۔ اسی لیے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے فرمایا نا کہ آپ کو میں نے نہیں بھیجا مگر ساری جہانوں کے لیے رحمت بنا کر، کیونکہ آپ انسانیت کے کمال درجے پر جو تھے وہ بیٹھے ہوئے تھے، تو آپ کی رحمت ساری کائنات کے لیے ہے۔ تو بندہ جس قدر انسان جو ہے وہ ہدایت پر ہوتا ہے، جس قدر اللہ کے ساتھ اس کا قرب زیادہ ہوتا ہے، جس قدر اس کو ولایت زیادہ اللہ کی طرف سے، دوستی جتنی گوڑی دوستی رب کریم کے ساتھ ہوتی ہے نا، یاد رکھیے میرے بھائیو، اس قدر ہی وہ اللہ کے لوگوں کے لیے رحمت کا سبب بنتا ہے، اس کا دائرہ پھر اس قدر ہی ہوتا ہے۔ جیسے یوں سمجھ لیجئے ایک میگنیٹ ہے نا، میگنیٹ، جس قدر میگنیٹ بڑا ہوگا اس کا جو ہوتا ہے نا چیزوں کو اپنی طرف کھینچنے کا دائرہ وہ وسیع ہوتا چلا جائے گا، جتنی اس میں قوت زیادہ ہوگی۔ یہی بندے کامل کی نشانی ہے، جس قدر اس کی کاملیت بڑھتی چلی جائے گی، اللہ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا چلا جائے گا، برائیوں سے بچتا چلا جائے گا، ہدایت کے راستے پر آ جائے گا، اس قدر اس کے ساتھ رحمت کا جو معاملہ ہے وہ بھی وسیع تر ہوتا چلا جائے گا۔ اس کے سبب سے اللہ کریم پھر جو ہے انسانیت پر رحمت نازل فرماتا ہے، اس کے وجود کی وجہ سے۔ یہ ایمان والے کی ذات کا نفع ہے، جیسے قرآن کا یہ نفع ہے۔ تو جو قرآن کو جس طرح کہتا ہے اس پر عمل کرتا ہے، تو جو صفات قرآن کی ہیں وہ بندہ مومن میں منتقل ہو جاتی۔ پھر ایمان والا شفا بھی عطا کرتا ہے، گناہوں سے پاک بھی کرتا ہے، جیسے تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بڑھ کر تزکیہ کرنے والے تھے۔ قرآن کی صفت بھی ہے کہ یہ تزکیہ کرتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے کہ وہ بھی تزکیہ کرتا ہے۔ قرآن بھی ہدایت دیتا ہے، اور تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہدایت دینے والے ہیں، اور پھر آپ کی تباہ کرنے والے جتنے اللہ کے لوگ ہیں۔ تو یہ صفات اپنے درجات کے مطابق جو ہے وہ منتقل ہوتی رہتی ہیں۔ سب سے بڑھ کر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تھی یہ سب، اس کے بعد آپ کے جو صحابہ اکرام تھے، تبع تابعین تھے، اولیاء اکرام تھے، ان کے درجات کے مطابق یہ صفتیں اللہ کریم ان کو عطا کر دیتا ہے، تو وہ ہدایت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں، وہ رحمت کا ذریعہ بھی بن جاتے ہیں۔ مگر شرط اللہ نے یہ لگائی کہ چلنا اس طرح ہے جیسے میں کہتا ہوں، جہاں میں کہتا ہوں، جس طرف کہتا ہوں چلو اس طرف چلنا ہے، جہاں سے میں کہتا ہوں رک جاؤ وہاں سے رک جانا ہے۔ یہی ولایت ہے، اسی کو اللہ کی دوستی کہتے ہیں۔ پھر رب کریم جب اس کو قبول کر لے، جب بندہ اپنی طرف سے خالصیت ظاہر کرتا ہے نا اللہ کے ہاں، مولا میں جو کچھ کر رہا ہوں تیرے لیے کر رہا ہوں، میں نے یہ چھوڑ دیا مولا تیرے لیے، رب کریم میں یہ کر رہا ہوں یہ تیرے لیے۔ تو جب بندہ خالصیت پر آتا ہے تو رب کریم کہتا ہے تو نے مجھے کیا دوست بنانا ہے بندے، میں تجھ کو اپنا دوست بنا لیتا ہوں۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، اے میرے محبوب ان سے فرما دیں یہ چاہتے ہیں اللہ سے محبت کرنا، اور نسخہ میں بتا دیتا ہوں، یہ تیرے پیچھے پیچھے چلتے رہے، میں ان کو اپنا محبوب بنا لوں۔ تو یہ بات سمجھنے کی ہے، لیکن یہ اس کا شارٹ کٹ میرے دوستوں بھائیوں کوئی نہیں ہے۔ بندہ کہ یہ سمجھے نا کہ میں کروں کچھ نہ، برائیاں بھی کرتے رہوں، نیک مال بھی نہ کروں، بس کسی کا ہاتھ پکڑ لیا اور تو میں سمجھوں کہ میں تر گیا، میں کسی کا لڑ لگ گیا تو میں بچ گیا، یہ تصور دین اسلام میں نہیں ہے۔ یاد رکھیں ان سارے عوامل میں سے گزرنا پڑے گا، یہ سٹیپ ہیں جو آپ کو طے کرنے، زینہ بزینہ آپ کو چڑھنا پڑے گا۔ اس کے بعد جب اس منزل پر آپ پہنچ جائیں گے، اللہ کی دوستی کی طرف جب آپ قدم بڑھائیں گے تو رب کہتا ہے تو ایک قدم چل کے آ نا، میں 70 قدم تیری طرف آؤں گا۔ تو سفر ہم نے ہی شروع کرنا ہے جی۔ انتقال پہلا جو ہمارا ہونا چاہیے نا وہ یہ ہے کہ برائی کی زندگی سے اچھی زندگی کی طرف اپنا انتقال کریں۔ اس انتقال سے پہلے، جب یہاں اس دنیا سے اس دنیا میں منتقل ہونے سے پہلے ضروری یہ ہے کہ برائیوں کی دنیا سے نکل کر اچھائی کی دنیا کی طرف انتقال کریں، تبھی ہماری بخشش اور نجات ممکن ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔